آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو توفیق دی رب کا قرآن سننے کی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ایام میں قرآن سن رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو لفظ ذکر کہا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت سے مراد قرآن پاک کی کوئی سورت، کوئی آیت، زیر زبر پیش، اس کے اندر 1400 سال گزر گئے، نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ حضرات ذی وقار، جنگ یمامہ ہوئی سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، مسیلمہ کذاب کے ساتھ ختم نبوت کی جو جنگ ہوئی تھی، اس میں بہت سارے صحابہ کرام، حفاظ کرام شہید ہوئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن کو جمع کیجئے، اس کے نسخے جمع کریں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں، بہت بڑی جنگ ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی کا اظہار کیا۔ بار بار اصرار پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل پر الہام کیا ہے اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ آپ قرآن کے نسخوں کو جمع کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سر انجام نہیں دیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی تھے، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کہتے ہیں سیدنا زید کہتے ہیں میں نے منع کیا، روکا سیدنا ابو بکر صدیق کو، لیکن اللہ رب العزت نے میرے دل پر بھی الہام کیا اور میرا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ اب قرآن کے اوراق جمع کرنے لگے، جہاں جہاں قرآن لکھا ہوا تھا ساری وہ تحریریں جمع ہونے لگیں، اور اس کے لیے طے پایا گیا کہ ہر آیت کے بدلے میں جہاں جہاں جو نسخے موجود ہوں گے وہاں پر گواہی دیں گے، تب وہ نسخے، وہ تحریریں محفوظ کی جائیں گی۔ کرتے کراتے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، اکٹھے ہوئے، لیکن ایک آیت مبارکہ ایسی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرماتے ہیں یہ آیت تھی ایک صحابی کے پاس تھی، اور وہ انصاری صحابی سیدنا خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یہ آیت اس کا جو گواہ ہے وہ ایک ہے، اب یہ کیسے قبول کی جائے؟ طے پایا تھا 2 گواہ ہونے چاہیے کم سے کم۔ کرتے کراتے ایک شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک موقع تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے سودا کیا،
آپ کے سودا کرنے کے بعد وہ شخص سودے سے پھر گیا، اس نے سودا توڑ دیا، اور ایک صحابی سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود تھے جب وہ شخص سودا توڑنے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے بندے ہمارا سودا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ یہ چیز اپنے پاس رکھیں۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں میں یہ سودا ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سودا ہوا تھا تو پھر آپ گواہ لے کر آئیں، آپ کوئی گواہ لے کر آئیں جو گواہی دے کہ آپ نے میرے ساتھ سودا کیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے۔ اب ساتھ سننے والا صحابی سیدنا خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد جب اس نے مطالبہ کیا گواہ کا تو سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ سودا کیا تھا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ میں تو سمجھا کہ شاید ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا لہذا سودا ختم ہو جائے گا۔ اب وہ شخص چلا گیا، لاجواب ہو گیا، تو اس کو گواہ مل گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں خزیمہ یار یہ بتا تو موقع پہ موجود نہیں تھا، تیری آنکھوں کے سامنے سودا نہیں ہوا، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان نبوت سے ہم نے سن کر کلمہ پڑھا ہے وہ نبوتی والی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ نبوت والی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے، آپ نے کہا میرے اوپر وحی اترتی ہے، ہم نے ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے نبی جب ایمان کا مسئلہ تھا تو پھر میں نے گواہی دے دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہہ دیا تھا آج کے بعد ایک طرف دو بندے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک طرف خزیمہ اکیلا کھڑا ہوگا، اس کی گواہی دو بندوں کے برابر قبول کی جائے گی۔ پھر یہ آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اکیلے راوی تھے سیدنا خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کی گواہی دو کے قائم مقام رکھی گئی تھی۔ یہ قرآن یہ ایسے اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف زبر زیر پیش جس کی اللہ نے حفاظت کی من و عن، جیسے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جیسے آپ کے صحابہ کے دور میں تھا، آج بھی الحمدللہ اس کے الفاظ ویسے ہی موجود ہیں۔ تراجم کے اندر لوگوں نے غلطیاں کی، تراجم کے اندر لوگوں نے اضافے کیے، لیکن ان کے الفاظ کے اندر آج تک نہ کوئی اضافہ کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی اضافہ کر سکے گا، کیونکہ کائنات کے رب نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ ذکر اللہ فرماتے ہیں نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں۔ آج آپ سن رہے تھے قوموں کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں آپ نے سنا، قوم سمود کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ تو حضرات جی وقار یہ ایسی قومیں ہیں جن پر بڑے بڑے عذاب آئے، بڑے بڑے عذاب آئے ان پر، اور یہ لوگ ان کی بستی کی بستیاں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ اور قوم لوط یہ ایسی ظالم قوم تھی، اس قدر بدفعلی کرنے والی قوم۔ حضرات ذی وقار احادیث کے الفاظ ہیں قوم لوط کے اندر 4 بستیاں تھیں، بڑی بڑی بستیاں، اور اس کے نوجوان صرف گنے گئے تقریباً 4 لاکھ کے قریب نوجوان تھے ان کے۔ اور سیدنا جبرائیل امین جب روح زمین پر آئے تو اللہ نے بھیجا، انہوں نے پوری کی پوری بستیاں اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان پر لے گئے، وہاں سے واپس زمین پر پھینک دیا ان کو، اور اوپر سے اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی ہے۔ قوم لوط بھی ایسے تباہ و برباد ہوگی۔ اور قوم سمود ان پر کون سے نبی آئے تھے؟ قوم سمود پر جزاک اللہ خیر،
صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اور یہ ان کے لیے معجزہ کیا تھا؟ اونٹنی. اور اونٹنی ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی، ظلم زیادتیوں پر اتر آئے تھے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں مبارک اس کو کاٹ کے ڈال دیا. اور اللہ نے اس قدر ان پر عذاب بھیجا کہ، اور قوم جو سمود تھی، اس قدر اللہ نے ان کو اصحاب الحجر بھی کہا ہے قرآن کے اندر، وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے سائنسدان بھی تھے، اور یہ جو مکان بنانے والے آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ انجینئر. اتنے بڑے انجینئر تھے، انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے کہ دور دراز تک بھی اگر طوفان ان کے قریب بھی آ جاتا پھر بھی ان کو کچھ نہ کہہ سکتا. لیکن اللہ نے اس قدر ان پر عذاب بھیجا، ایک ایسی آواز بھیجی، یہ اپنے مکانوں کے اندر ہی پڑے رہ گئے، باہر ہی نہ نکل سکے، اور تباہ و برباد کر کے اللہ نے ان کو رکھ دیا. حضرات ذی وقار، یہ قوم سمود، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام تبوک کے میدان میں جا رہے تھے تو راستے میں یہ بستی آتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ یہ کنواں ہے، اس کنویں سے پانی نہیں بھرنا. اور صحابہ نے جلدی میں پہلے پانی بھر لیا تھا، آٹا گوندھ لیا. صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر منع کیا صحابہ کو کہ جہاں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا وہاں سے پانی بھرو، اور یہاں سے خاموشی سے اور منہ چھپاتے ہوئے نکل جاؤ، کیونکہ یہ عذاب والی بستیاں ہیں. آج بھی میرے خیال میں شاید حجاج کرام وہاں پہ جاتے ہوں تو ان کو علم ہوگا. ہم نے تو صرف پڑھا ہے، جو لوگ پریکٹیکل طور پر دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ دکھتے ہیں. حضرات ذی وقار، تو اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے ان بڑے بڑے عذابوں سے. تو اللہ نے ہمارے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں، بڑے اللہ کے انعامات ہیں ہمارے اوپر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تمہارے چوپائے بھی ہیں نا، یہ ہم نے نشان عبرت کے لیے تمہارے پاس موجود رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں جو غذا ہے، جو فضلہ ہے، وہ خون بھی موجود ہے، اور ان دونوں میں خون بھی غذا بھی اس سے اللہ نے فرمایا وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں خون علیحدہ کیا ہم نے، ان کا کھانا، ان کی غذا علیحدہ کر کے تمہارے لیے ہم نے ان جانوروں سے ہم نے تمہارے لیے دودھ پیدا کر دیا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور آپ نے یہ بھی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر گئے تھے تو آپ کو برتن دیے گئے، شراب کا برتن دیا گیا، شہد کا برتن بھی دیا گیا، دودھ کا برتن بھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ والا برتن اٹھا لیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شراب کا برتن اٹھا لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. تو یہ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. تو آگے اللہ رب العزت نے سورت کے اندر یہ نحل کا معنی کیا ہے؟ مکھی، شہد کی مکھی. شہد بھی اللہ نے ہمارے لیے کیا بنائی ہے؟ شفا بنائی ہے. اس کے اندر فیہ شفاء للناس. یہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یہ جو مشروب ہے نا شہد کا، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ شفا ہے. ایک صحابی آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. وہ دوبارہ آ کر کہنے کہ اللہ کے نبی شہد پلانے سے بھی پیٹ صاف نہیں ہوا، پھر بھی خراب ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا قول سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ پھر شہد پلاؤ. پھر آ گیا، اللہ کے نبی شہد پلائی ہے، پیٹ ویسے کا ویسا ہے، مزید خراب ہو گیا. آپ نے پھر وہی جواب دیا. چوتھی مرتبہ جب وہ آیا تو کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بھائی کا پیٹ اللہ نے تندرست بنا دیا ہے. تو فیہ شفاء للناس، اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. لفظ شفا اور شفا میں فرق ہے. یہ بھی بس اوقات نا ہمارے ساتھی احباب لفظ بول دیتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے. لفظ شفا کا معنی گڑھا ہوتا ہے، فیہ شفا حفرت من النار، اور لفظ شفا کا معنی اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. تو لفظ شفا بولا کریں، لا باس طہور انشاءاللہ. تو شفا کے جو الفاظ ہیں وہ صحت یابی کے لیے ہیں. جو شفا کے لفظ ہیں وہ لفظ گڑھے کے اوپر بولا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے. 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے.
ایک شہد پینے میں، دوسرا بچی لگانے میں، وہ حجامہ وغیرہ جو صورت حجامہ لگواتے ہیں، بچی وغیرہ لگانا، وہ حجامہ اسی کو کہتے ہیں، اور تیسرا آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو شفا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں منع کرتا ہوں، اور جو بندہ رک جاتا ہے اللہ اس کو شفا بھی عطا کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ فرماتے ہیں کائنات کا رب آسمان سے بیٹھ کر تمہیں حکم جاری کرتا ہے کہ تم اپنے اندر کیا پیدا کرو، یأمر بالعدل، انصاف، والاحسان، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، احسان۔ اچھا احسان پتہ کسے کہتے ہیں؟ احسان یہ ہے کہ آپ نے کسی کو تحفے میں 10 20 50 100 1000 کی چیز دے دی، تو اس نے اگر 1000 کی ہی چیز دے دی پھر احسان نہیں ہوگا، یہ پھر عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ اگر اس نے بجائے 1000 کے 1500، مطلب میں سمجھا رہا ہوں، مطلب اس سے اچھی چیز اس نے دے دی تو سمجھ لیں اس نے احسان کیا ہے، احسان اسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جوس بوتل پلا کے ہم کہتے ہیں ہم نے احسان کیا، یہ احسان نہیں ہوتا۔ احسان یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چیز دی، بدلے میں آپ نے اس سے اچھی چیز عطا کر دی۔ اور انصاف، جب تک انصاف جاری رہے گا دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ جب نا انصافیاں ہوں گی، ملک کے اندر نا انصافی ہوگی، ہر شخص گھر کے اندر نا انصافی ہوگی، والدین سے پوچھا جائے گا اگر وہ اولاد میں نا انصافی کرتے ہیں تو جواب دہ ہیں۔ اس لیے انصاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، انصاف کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے آپ گھر کے بڑے ہیں تو آپ پر انصاف فرض ہے۔ ایک صحابی آئے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو نہ فلاں زمین دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی اور اولاد بھی ہیں؟ جی اللہ کے نبی میری بیٹی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اپنی زندگی میں دونوں کو دینا ہے تو دونوں کو برابر دینا پڑے گا، چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اگر وفات کے بعد جو وراثت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یہ وراثت بعد میں ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی چیز اولاد کو دینی ہے تو اولاد میں برابر تقسیم کرنی پڑے گی، چاہے وہ بیٹیاں ہیں چاہے وہ بیٹے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو زیادہ بیٹی کو کم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ اللہ کے بندے میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ رب کا قرآن کہ وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تمہیں بے حیائی اور برائے کاموں سے بھی منع فرما رہے ہیں کہ برائی سے رک جاؤ، نیکی کے مہینے ہیں، نیکی کر لو، نیکی کرتے رہو گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے کل قیامت کے دن اس کو پالو گے، اور ذرہ برابر بھی تم برائی کرو گے کل قیامت کے دن پالو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔